بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 72 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کا آج ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے، مزید 2-3 ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ سبق کے موضوعات معمول کے مطابق ہیں، آپ ان میں سے کئی موضوعات سے متعلق پہلے بات پڑھ چکے ہیں اس باب کے حوالے سے۔ آج ہم شروع کریں گے تعداد مسح کے اعتبار سے جو مذاہب ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے مسح کی مقدار کو پڑھا، مضمضہ اور استنشاق کی کیفیت کو پڑھا، مضمضہ اور استنشاق کا حکم پڑھا، غسل یدین الی المرفقین اس کو پڑھ چکے ہیں۔ دیگر جو وضو کے مسائل تھے اس حدیث کے اندر وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو عدد مسح دیکھیے، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ ایک روایت کے مطابق ان کے نزدیک مائع جدید کے ساتھ تثلیث مسنون ہے، یعنی 3 مسح کرنے ہوں گے اور ہر بار نیا پانی بھی لینا ہوگا، جبکہ جمہور کے نزدیک مسح راس صرف ایک بار کرنا مسنون ہے۔ شافعیہ کے جو دلائل ہے دیکھیے، اس میں روایت ہے ابو داؤد شریف کی ہی، جس میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم تفصیلی کلام بھی کرنے والے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے خود بھی اس پہ تبصرہ فرما رکھا ہے۔ فرماتے ہیں رأیت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ومسح رأسه ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے مسح کیا۔ آگے ابو داؤد شریف کی روایت آ رہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلالات کے جوابات دیکھیے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شاذ ہے، یعنی جس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل قائم کی ہے، کیونکہ اس ایک حدیث کے علاوہ عثمان رضی اللہ عنہ کی تمام روایات ایک مرتبہ مسح پر دلالت کرتی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ لیں گے کہ احادیث عثمان الصحیحہ کلها تدل علی مسح الرأس انہ مرہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو صحیح روایات ہیں، احادیث ہیں، وہ ساری اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ مسح الرأس ایک مرتبہ کیا گیا ہے۔ تو باقی جن روایات کے اندر ثلاثن کے کلمات آئے ہیں، جیسے پہلے آپ نے پڑھ لیا ومسح ثلاثا، تو ان روایات کو محدثین نے ضعیف اور کمزور بتایا ہے۔ آگے چل کے جب وہ احادیث آئیں گی تو اس میں ان روایات کا بھی بتا دیا جائے گا، تعین کر دیا جائے گا جن کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے۔ اسی طرح ثلاثن سے مراد 3 حرکت سے مسح کیا، نہ کہ 3 مرتبہ مسح کیا، اور یہ 3 حرکت سے مسح اس لیے کہ کامل استیعاب ہو جائے۔ باقی دلیل قیاسی کے جو جوابات ہیں، انہوں نے کہا کہ جیسے دیگر اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ آپ دھوتے ہیں تو اس کو بھی 3 مرتبہ ہونا چاہیے۔ پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ نص کے مقابلے میں قیاس غیر معتبر ہے، یعنی نص جب اس میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ مسح کیا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر جو قیاس ہے اس کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ممسوح کا قیاس مغسول پر صحیح نہیں ہے، دونوں کے وظائف جدا ہیں۔ تیسرا، غسل سے مقصود تنظیف ہے اور تکرار اس کے لیے مفید ہے کہ اس سے صفائی زیادہ بہتر حاصل ہو جاتی ہے، برخلاف مسح کے کہ اس سے مقصد تخفیف ہے اور تکرار اس کے منافی ہے کہ پھر تخفیف باقی نہیں رہے گی بلکہ کثرت اس میں آ جائے گی اور وہ ایک قسم کا مغسول بن جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مغسولات میں اصل مقصد اکمال فرض ہے، وہاں ایک مرتبہ استیعاب فرض ہے، لہٰذا ان کے اکمال کی صورت تثلیث سے ہوگی، اور مسح راس میں اکمال استیعاب محل سے ہو جاتا ہے، لہٰذا وہاں تثلیث کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ قیاس مع الفارق ہے۔ بہرحال جو ائمہ کے دلائل تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے، اور جو حنفیہ کی طرف سے ائمہ کے دلائل کے جوابات تھے وہ بھی آپ نے ملاحظہ کر۔ مزید دیکھیے آگے جب وضو مکمل ہو گیا تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ غسل القدمین کا مسئلہ رہ گیا ہے، ایک تو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ آپ نے کعبین سمیت یعنی ٹخنوں سمیت دھونا ہے، یہ تو ہم پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ مزید جو اس کے بارے میں مسائل ہیں، مسح کے، دھونے کے، جرابوں پر مسح کے، موضوع پر مسح یا بغیر ان کے مسح، یہ تفصیلات آگے انشاءاللہ مستقل ابواب میں آ رہی ہیں۔ بہرحال وضو کا طریقہ سکھانے کے بعد پھر فرمایا من توضأ مثل وضوئی ھذا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، اس میں اپنے آپ کو وساوس نہ لائے، دنیاوی خیالات میں مشغول نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے استحباب پر دلالت کرتی ہے، بشرطے کہ نمازی ان رکعتوں میں جان بوجھ کر دل میں کوئی دنیاوی بات نہ لائے۔ البتہ غیر اختیاری خیالات اور وساوس جو اچانک دل میں آ جائیں اور جنہیں روکنا مشکل ہو تو وہ معاف ہیں، اور اگر کسی کو دل میں اس جیسے خیالات بھی نہ آئیں، یعنی غیر اختیاری خیالات بھی نہ آئیں، تو یہ اعلیٰ اور اتم درجہ ہے عبادت کا۔ خیالات کی 2 قسمیں ہیں، دنیا سے متعلق، ان کو تو رفع کرنا دفع کرنا ضروری ہے، آخرت سے متعلق جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان میں غور کرنا، دعا ذکر یا کسی نیک عمل کے بارے میں سوچ ہو تو وہ نقصان دہ نہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ وَإِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي فِي الصَّلَاةِ کہ میں نماز کے اندر اپنے لشکر کی تیاری کرتا ہوں یا لشکر کو تیار کرتا ہوں۔ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد صغائر ہیں، کبائر نہیں ہیں۔ اسی طرح دیگر اعمال سے بھی جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغائر ہوتے ہیں، کبائر نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں موجود ہے معلوم یؤتى کبیرۃ، کہ جب تک کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اسی طرح قرآن کریم نے کبائر کے مٹنے کا طریقہ صرف توبہ بتایا ہے، اور توبہ کی شرائط پھر وہ باب التوبہ میں آپ پڑھ لیں گے، 4 شرائط جو ہوتی ہیں، لہٰذا کبائر جو ہے وہ عام اعمال سے نہیں بلکہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے، اور بندوں کے جو حقوق ہیں اور مظالم جو ہیں وہ بھی ان سے معافی تلافی سے، ادائیگی حقوق سے ہی ادا ہوں گے اور معافی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ فقہ الحدیث کے عنوان سے کچھ یہاں پہ مفید پوائنٹس موجود ہیں، ان کو دیکھیے۔ وضو کے آغاز میں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، چاہے نیند سے اٹھا ہو یا نہ اٹھا ہو۔ وضو کے تمام اعضاء میں 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، حتیٰ کہ پاؤں میں بھی۔ تعلیم کو عمل کے ذریعے دینا افضل ہے کیونکہ یہ زیادہ مؤثر اور مضبوط طریقہ ہے۔ نماز میں اخلاص کی ترغیب دی گئی ہے، نماز کے دوران دنیاوی خیالات سے بچنے کی تاکید ہے کیونکہ اس سے ثواب یا قبولیت متاثر ہو سکتی ہے۔ معلم کو چاہیے کہ اپنے قول یا فعل پر دلیل دے تاکہ بات زیادہ قابل قبول ہو۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی استحباب اس حدیث سے معلوم ہوا۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک اوقات نہیں میں بھی جائز ہے کیونکہ اس کا سبب موجود ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ حدیث بلال رضی اللہ عنہ سے استدلال کیا گیا کہ وہ ہر وضو کے بعد نماز پڑھتے تھے اور اسے اپنا سب سے امید افزا عمل سمجھتے تھے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سنت غیر مؤکدہ ہے اور اوقات نہیں میں نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے حنفیہ کے نزدیک۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، طاعات کی ترغیب دی گئی کیونکہ یہ مغفرت اور رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح وضو کے اعضاء میں ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے، حنفیہ کے ہاں یہ سنت ہے کیونکہ حدیث میں ثم کا لفظ ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جو مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں حدیث کے حوالے سے، جو استنباطات ہیں، خوبصورت اور عملی پہلو ہیں، یہ المنہل سے آپ کے لیے نقل کیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت سلائیڈ ہے جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے آسانی کے لیے۔ چاروں جو فقہ ہیں، مذاہب ہیں، ان کے فرائض وضو کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ حنفیہ کے ہاں 4 فرائض ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ حنابلہ کے ہاں 6، شافعیہ کے ہاں بھی 6، اور مالکیہ کے ہاں 7 وضو کے فرائض ہیں۔ تفصیلات ان کے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور اپنے علم میں بھی لا سکتے ہیں۔ خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، ہماری گزشتہ 3 ویڈیوز کا یہ خلاصہ ہے۔ آپ اس کے ذریعے پچھلے جو ہمارے اسباق تھے ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور ان کا استحضار بھی کر سکتے ہیں۔ سوالات آپ کے سامنے ہیں، مقدار مسا اور تعداد مسا کا مسئلہ دلائل کے ساتھ واضح فرمائیں، اس میں ائمہ کے مذاہب کو آپ نقل کریں، اور اسی طرح مضمضہ اور استنشاق کا حکم اور کیفیت بمع مذاہب و دلائل نقل کریں۔ کامنٹ سیکشن کے اندر آپ اس کے جوابات دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ 4 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔